پاکستانی بھائی، مبارک ہو تم لوگوں کو، ایک عظیم جنگ کے اندر آپ لوگوں کو مبتلا کر دیا گیا ہے۔ شاید آپ لوگ اس چیز کو سمجھتے یا نہ سمجھتے، لیکن الحمدللہ ایسے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوتے جو ان تمام حالات کو سمجھ رہے ہوتے۔ کچھ عرصہ پہلے قبل میں ایک صحافی کی زبان سے یہ بات میں سن رہا تھا کہ پاکستان تقریباً 2030 اور 40 کے درمیان ٹوٹنے والا ہے۔ تو وہ باتیں آج ہمیں جو نا سچ ثابت ہو رہی ہے، صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ پاکستان کس طرح ٹوٹنے والا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پاکستان کا پورا ایک نقشہ کھینچنا پڑے گا، اور وہ نقشہ موبائل سے نہیں کھینچنا پڑے گا، وہ نقشہ کیمرے سے نہیں کھینچنا پڑے گا، وہ اپنی آنکھوں سے اور اپنے دماغ سے ایک نقشے کو آپ کو کھینچنا پڑے گا، اور تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ پاکستان بنا تو صحیح تھا، لیکن اس کو ایک ایسی جنگ کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے، اور یہ بہت سوچی سمجھی اور بہت بڑی سازش ہے جو اس ملک کو اس جنگ کے اندر ایسا مبتلا کر دیا گیا ہے کہ یہ اس جنگ سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ملک اللہ نہ کرے میرا ملک کہ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، کیونکہ یہاں کے باقی جو اکانومیز ہے یا یہاں کے بینکیں ہیں اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو دین کا کام ہو رہا ہے نا، اگر یہ ملک ٹوٹ گیا تو دین کا جو کام ہے وہ رک جائے گا۔ یہ زیادہ فکر ہو رہی، باقی یہاں تو سب کو پتہ ہے کہ یہاں رشوت خوری عام ہے، اچھا ظلم عام ہے، جبر عام ہے۔ اگر کسی کو یزید کی حکومت اور یزید کے دور میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا نا، وہ اگر دیکھنا ہو کسی کو، میری ویڈیو جس تک پہنچی بھائی آپ بےدریغ اس کو شیئر کریں۔ میں کہہ رہا تھا یزید کی حکومت اور یزید کے دور کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر ہوتا تھا، اگر وہ چیزیں آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو ملے گی، لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ ریئل میں دیکھیں گے تو پاکستان کے اندر ملتی ہے وہ تمام چیزیں جو یزید کے دور میں جو کچھ ہوتا تھا مسلمانوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، تمام چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا اس ملک کو توڑنے کی پوری سازش ہے اور پوری زور ہے، اور یہاں پہ میں اس ٹائم تمام دوست مجھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سازش ہے کیا، ذرا میں آپ لوگوں کو اس پہ بھی ذرا ایک نظر دکھاؤں۔ وہ سازش یہ ہے کہ آپ ایک طرف دیکھیں، ایک طرف سے جو نا منظور پشتون ہے، یعنی باجوڑ وزیرستان وہاں کی وہ وکالت کرتے ہیں، وہ وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں اور فوج کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، اور فوج کے اوپر کئی تو ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو بے بنیاد۔ میں بات کر رہا تھا ایک طرف فوج کے اوپر بے بنیاد الزامات جو لگا رہے ہیں، اور ایک طرف آپ دیکھو پھر ایک طرف سے بلوچی کھڑے ہیں، ایک طرف سے بلوچی کھڑے ہیں، اور وہ بلوچی وہ شاید اس کے بعد میرے ساتھ بھی کچھ کوئی شاید، لیکن ایک سائڈ پہ بلوچی کھڑے ہیں، اور یہ بلوچی میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہے اس کو بھی یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ڈرامے کر رہی ہو خدا را اس ڈرامے کو چھوڑو۔ آپ کو جو خواب دکھا رہے ہیں اور جو ملک آپ کو جو یہ خواب جو دکھا رہا ہے نا، وہ تب تک دکھا رہا ہے جب تک پاکستان ہے۔ جس دن پاکستان ٹوٹا نا، تم جو نعرے لگاتے ہو کہ بلوچستان زندہ باد اور پاکستان کے لیے جو سازش ہے، الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد، عزیمتوں کا کارواں یہ غازیان سر شکن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن، عزیمتوں کا کارواں یہ غازیان سر شکن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن، محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن، کبھی نہ رکنے پائیں گے، کبھی نہ جھکنے سے آپ لوگ کر رہے ہو۔ یہ تو آپ لوگوں کو تب پتہ چلے گا جب یہ ملک ٹوٹے گا۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز، جب آپ دیکھو سندھ کے اندر جو کچے ڈاکو ہیں اور پکے ڈاکوؤں سے سب کچھ چیزیں چھین کے لے جا رہے ہیں، ایک سائڈ پہ کچے کے ڈاکو ہیں اور دوسری سائڈ پہ پکے ڈاکو ہیں، اور کچے ڈاکو جو نا پکے ڈاکوؤں پر ہیوی ہو گئے ہیں، یعنی ان کی موبائلیں لے کے جاتے ہیں، ان کی بختر بند گاڑیاں لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں وہ ملک ٹوٹنے کے اثرات جو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ملک ٹوٹنے والا ہے۔ شاید میرا یہ کلپ آگے جانے کی وجہ سے شاید میرے اوپر کوئی ایسی چیز ہو، جیسے پاکستان کے اندر اکثر یہ ہوتا رہتا ہے کہ جب
ایسی کوئی خبر آگے جا رہی ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا اس بندے کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جیسے عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا تھا ان لوگوں نے. وہ تو ایک بڑے صحافی تھے, ہم صحافی تو نہیں ہے لائیو شو کر رہے ہیں ہم, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ ملک ٹوٹنے والا ہے, در حقیقت ٹوٹنے والا ہے. میں نے تو گلگت بلتستان کے کچھ بندے بھی ایسے دیکھے جو ان لوگوں نے اس چیز میں آواز اٹھانی شروع کر دی. لیکن میں تمام میرے پاکستانیوں کو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ فوج کے خلاف باتیں نہیں کریں. کم سے کم دیکھو فوج تو ہماری بہت بڑی فوج ہے. اب چند بندوں کی وجہ سے اگر ہم فوج کو بدنام کریں گے, فوج کے حوصلہ افزائی نہیں کریں گے, بلکہ فوج سے ہم بیزاری کا اعلان کریں گے تو یہ ملک بہت جلد ٹوٹے گا. اور اگر یہ ملک ٹوٹا نا تو پھر سمجھو آج تو چلو اگر مصیبتیں پریشانیاں اس کے باوجود چلو 2 وقت کی روٹی گھر میں ملتی ہے الحمدللہ سکون سے. یہ ملک ٹوٹا اس سے بھی جائیں گے, اور اس سے ان سب چیزوں سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اسلام اور دین اور یہ مدارس مساجد مراکز یہ اجتماعات جو ہوتے ہیں. اگر یہ ملک ٹوٹا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ ہمارے ساتھ یہ والا نقصان ہوگا. تو اس لیے میں اکثر دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے, فوج کے خلاف بہت بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو خدا میں تمام پاکستانی عوام کو ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتا ہوں بھائی کہ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو اس بندے کا نام لے کے بات کرو جو فوج کے اندر رہ کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے. آپ بات اس کو جو نام لے کر کریں. اگر ہمت ہے تو, اگر ہمت نہیں ہے تو آپ ساری فوج کو جو ہے اس طرح وہ کر رہے ہو. اور اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم سر عام اپنی فوج کے لیے ہر چیز میں فوج 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 جو نا کسی کا بچہ بھی گم ہو گیا وہ فوج کے سر پہ ڈالیں تو ہوگا یہ جو ہمارے بارڈروں کے اوپر کھڑی جو ہماری نوجوان فوج ہے, جو ہمارے سپاہی ہے بارڈروں کے اندر سرحد پہ کھڑے ہیں اور وہ غیروں کے گولے اور گولیاں برداشت کرتے ہیں, ان کے جو حوصلے وہ کم ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم جب بھی اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہو تو وہ اختلاف تک رکھیں. اگر اختلاف نہیں ہے, اگر